آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ کی جو ہے تو حیدرآباد میں، لیکن اس کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں پورے ہندوستان سے ہے۔ یہ ہے راشٹرپتی نیلائم، بولارم میں، جو صدر کی جنوبی رہائش گاہ ہے۔ جی بالکل، ہمارے پاس 2 ویڈیو ٹورز ہیں اس جگہ کے، جو اندر باہر سے کافی کچھ دکھاتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور یہ صرف کوئی سرکاری عمارت نہیں ہے، بلکہ اس میں تاریخ، ثقافت، قدرت سب کا ایک بڑا خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان ویڈیوز کی مدد سے اس کی خاص باتیں، اس کی تاریخ اور کیا چیز اسے منفرد بناتی ہے، اس پر ذرا گہرائی میں بات کریں۔ بالکل، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ اپنے اندر کیا کیا سمیٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہاں پہنچنا کیسے ہے اور اندر جانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اکثر یہ پہلا سوال ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل بنیادی سوال پوچھا۔ دیکھیں، یہ حیدرآباد کے بولارم علاقے میں ہے۔ اچھا، وہاں جانے کے لیے ذرائع میں 2 راستوں کا ذکر ہے۔ ایک تو ECIL والا روٹ ہے اور دوسرا سکندرآباد سے سدی پیٹ والی جو سڑک جاتی ہے، اس پر الوال پل سے ذرا پہلے ایک چوراہا آتا ہے، وہاں سے دائیں طرف۔ ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہنچ کر مطلب لوکل ٹرانسپورٹ، آٹو وغیرہ آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اور داخلے کا کیا حساب ہے؟ مطلب کیا عام لوگ جا سکتے ہیں؟ کب کھلا ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ عوام کے لیے کھلا ہے، صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک۔ اچھا، ٹکٹ کا یہ ہے کہ آن لائن بھی بک کر سکتے ہیں اور وہاں کاؤنٹر پر بھی مل جاتا ہے۔ ایک ذریعے میں تو 50 روپے قیمت بتائی گئی ہے۔ 50 روپے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ جو اسکول کے بچے ہیں، یعنی 12ویں جماعت تک، ان کے لیے داخلہ بالکل مفت ہے۔ اوف واو، یہ تو بہت اچھا اقدام ہے۔ جی، اور اگر کوئی اپنی گاڑی سے آئے تو پارکنگ کی سہولت بھی ہے۔ چلیں، یہ بھی سہولت۔ اچھا، تو گیٹ نمبر 2 سے داخل ہوتے ہیں، سیکیورٹی چیک ہوتا ہوگا لازماً؟ جی بالکل۔ پھر اندر کا ماحول کیسا ہے؟ ویڈیوز میں تو بہت ہرا بھرا لگ رہا تھا۔ ہاں بالکل، اندر جاتے ہی ایک دم کھلا، وسیع و عریض، بہت سرسبز علاقہ نظر آتا ہے، بڑا پرسکون اور صاف ستھرا۔ ایک ویڈیو میں تو خاص طور پر سپوٹا یعنی چیکو کے درختوں کا ذکر تھا۔ چیکو کے درخت؟ جی، اور یہ بھی بتایا کہ جب صدر مملکت وہاں قیام کرتے ہیں تو ان درختوں کے پھل بھی انہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ تفصیل ہے۔ اور دور سے جو مرکزی عمارت نظر آتی ہے وہ بھی کافی شاندار ہے۔ اچھا، اس ہریالی اور شان و شوکت کے بیچ سنا ہے ایک نالج گیلری بھی ہے، نام سے ہی کافی تجسس ہوتا ہے، کیا ہے وہاں؟ ہاں، یہ نالج گیلری نام بالکل صحیح ہے، واقعی علم کا ایک چھوٹا سا خزانہ ہے۔ وہاں جاتے ہی آپ جیسے ماضی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، 2 چیزیں تو فوراً توجہ کھینچتی ہیں، ایک پرانی کار اور ایک گھوڑا گاڑی یعنی ٹانگا، نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ پرانی کار اور ٹانگا راشٹرپتی نیلائن میں، ان کی کیا کہانی ہے؟ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ گاڑیاں ہندوستان کی آزادی یا تقسیم کے فوراً بعد حاصل کی گئی تھیں اور یہ ملک کے جو ابتدائی صدور تھے ان کے استعمال میں رہی ہیں۔ اچھا، اور یہ تقریباً 70 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں محفوظ ہیں۔ تو یہ صرف گاڑیاں نہیں، تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ 70 سال سے زیادہ، واہ، یہ تو خود میں ایک تاریخی وراثہ ہے۔ اس گیلری میں اور کیا کچھ ہے؟ اس کے علاوہ جتنے بھی سابق صدور گزرے ہیں ان سب کی تصویریں ہیں، ڈاکٹر راجندر پرساد سے لے کر موجودہ صدر دروپدی مرمو تک۔ ساتھ ہی نہرو جی، سردار پٹیل جیسی جو اہم تاریخی شخصیات ہیں ان کے بارے میں معلومات ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ کے کچھ اہم واقعات کا بھی ذکر ہے۔ یعنی ایک طرح سے ہسٹری لیسن بھی ہے۔ جی، اور ایک حصہ پرانے زمانے کے جو کچن کے برتن ہوتے تھے اور اس دور کے ڈائننگ ہالز کیسے ہوتے تھے ان کی تصویروں کے لیے بھی ہے۔ یہ ماضی کے رہن سہن کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ بڑا دلچسپ، تصویریں، شخصیات، پرانے برتن، اور ایک جگہ 9 بلاکس کا بھی ذکر سنا تھا۔ کیا یہ گیلری الگ الگ حصوں میں ہے؟ جی ایسا ہی لگتا ہے، غالباً گیلری کو 9 مختلف حصوں یا بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر ایک کا اپنا تھیم ہے۔ اچھا، جیسے ایک میں قومی نشان کے بارے میں معلومات ہے، ایک بلاک گاندھی جی کے لیے مختص ہے، ان کی زندگی اور تعلیمات پر، اور ایک جگہ دہلی والا جو مرکزی راشٹرپتی بھون ہے اس کا کوئی ماڈل یا تصویر کشی بھی ہے۔ تو مطلب یہ صرف دیکھنے کی جگہ نہیں بلکہ ہندوستان کی صدارتی تاریخ اور ورثے کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بالکل صحیح، یہ گیلری تو ضرور دیکھنی چاہیے۔ واقعی یہ تو لازمی سٹاپ لگتا ہے۔ اچھا، اب اس گیلری سے نکل کر
اگر ہم اصل عمارت کی طرف دیکھیں جو دور سے ہی نظر آ رہی تھی، اس کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ ویڈیوز میں تو کافی مضبوط اور پروکار لگی۔ جی، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ وہ عمارت جو ہے بنیادی طور پر چونے کے پتھر یعنی لائم سٹون اور ساگوان کی لکڑی ٹیک ووڈ سے بنی ہے۔ اوہ، لائم سٹون اور ٹیک ووڈ۔ جی، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت مضبوط بھی ہے۔ اور اس عمارت کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں یا ونگز کہہ لیں۔ 3 حصے؟ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے ADC ونگ، ADC یعنی 8 ڈے کیمپ، جو صدر کے فوجی معاون ہوتے ہیں۔ اچھا۔ تو یہ ونگ زیادہ تر سیکیورٹی اور دفتری کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب صدر صاحب آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو آرمی یا نیوی کا عملہ ہوتا ہے وہ یہیں ٹھہرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے سینٹرل ونگ۔ یہ کافی بڑا ہے۔ اس میں تقریباً 12 کمرے بتائے گئے ہیں، جیسے بڑا ڈائننگ ہال، کچن، صدر کا اسٹڈی روم، عملے کی کمرے، ڈاکٹرز کے لیے جگہ، اور صدر کے ساتھ اگر فیملی یا مہمان آئے تو ان کے لیے کمرے، یعنی مرکزی حصہ۔ اور تیسرا ونگ ہے پریزیڈنٹ ونگ۔ نام سے ہی ظاہر ہے یہ وہ نجی حصہ ہے جہاں صدر مملکت خود قیام کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور ایک دلچسپ بات ذرائع میں یہ بتائی گئی کہ ہندوستان کے اب تک جتنے بھی صدر ہوئے ہیں 15 کے 15 وہ اپنی مدت صدارت میں کم از کم ایک بار یہاں ضرور ٹھہرے ہیں۔ تمام 15 صدور؟ یہ تو واقعی اہم بات ہے۔ یہ اس جگہ کی مستقل اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن آپ نے نجی حصہ کہا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ان ونگز کے اندر عام لوگ نہیں جا سکتے؟ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ ان تینوں ونگز کے اندر مطلب کمروں وغیرہ میں عوام کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں فوٹو یا ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ صدر کی رہائش گاہ اور دفتر کا حصہ ہے، تو پرائیویسی اور سیکیورٹی کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن باہر سے عمارت کی تصاویر لے سکتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ تو باہر سے اس کی شان و شوکت دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس عمارت کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ ذکر تھا؟ کب بنی، کیا پس منظر ہے؟ جی، اس کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ 15 اگست 1947 تک یعنی آزادی سے پہلے یہ انگریز ریزیڈنٹ کا بنگلہ ہوا کرتا تھا۔ انگریزوں کا بنگلہ؟ جی، پھر 1948 میں جب آپریشن پولو ہوا، حیدرآباد ریاست کو ہندوستان میں شامل کرنے والی فوجی کارروائی، اس دوران بھی یہ عمارت استعمال ہوئی۔ اچھا، تو یہ آپریشن پولو سے بھی جڑی ہوئی ہے؟ جی ہاں، اور اس کے بعد پھر حیدرآباد کے نظام نے یہ پوری زمین تقریباً 97 ایکڑ اس عمارت سمیت مرکزی حکومت کو 60 لاکھ روپے میں فروخت کر دی۔ صرف 60 لاکھ روپے میں 97 ایکڑ زمین اور یہ عمارت؟ جی، ذرائع میں یہی رقم بتائی گئی ہے۔ آج کے دور میں تو یہ قیمت بالکل ناقابل یقین لگتی ہے۔ یہ نہ صرف وقت کے ساتھ قدروں کے بدلنے کا احساس دلاتا ہے، بلکہ شاید یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت اس علاقے کا ہندوستان میں شامل ہونا کتنی بڑی تبدیلی تھی۔ یقیناً یہ تاریخی اور معاشی دونوں لحاظ سے غور طلب بات ہے۔ اچھا، اب عمارت سے باہر نکلیں اور اس وسیع احاطے کو دیکھیں تو یہاں بھی بہت کچھ ہے۔ ایک خاص چیز جس کا ذکر بار بار آیا وہ تھا قومی پرچم لہرانے کی جگہ، فلیگ پوسٹ۔ فلیگ پوسٹ؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ وہ تو ہر سرکاری عمارت پر ہوتا ہے۔ ہاں، ہوتا تو ہے، لیکن یہاں کی خاص بات ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ حیدرآباد شہر یا شاید پورے دکن کے علاقے میں قومی تہواروں پر سب سے پہلا قومی پرچم یہیں لہرایا جاتا ہے۔ واقعی؟ سب سے پہلے؟ جی، اس کے بعد ہی شہر میں دوسری جگہوں پر پرچم کشائی ہوتی ہے۔ یہ ایک منفرد اعزاز ہے اس جگہ کا۔ یہ تو بہت ہی منفرد اور قابل فخر بات ہے۔ یہ اس جگہ کی علامتی اہمیت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور عجیب سا نام سنا تھا، کچن ٹنل؟ سرنگ میں کچن، یہ کیا چیز ہوئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک سرنگ جیسا راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے کسی اور کام آتا ہو، لیکن اب اس کی دیواروں کو ایک آرٹ گیلری جیسا بنا دیا گیا ہے۔ اچھا۔ ان دیواروں پر بڑی خوبصورت پینٹنگز اور آرٹ ورک ہے، جس میں تلنگانہ کی ثقافت، تاریخ، وہاں کی روایات، ان سب کو دکھایا گیا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا کلچرل واک وے ہے؟ جی بالکل۔ اس میں پرانے زمانے میں لوگ کھانا کیسے پکاتے تھے، خوراک کیسے حاصل کرتے تھے، اس طرح کے مناظر بھی ہیں۔ یہ ضرور دیکھنے والی چیز ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ لگ رہا ہے۔ اور ایک اور چیز کا ذکر تھا، جے ہند سٹیپ ویل۔ سٹیپ ویل تو میں نے دیکھے ہیں، قدیم کنویں ہوتے ہیں سیڑھیوں والے،
یہاں کیا خاص ہے؟ یہ ایک تو کافی بڑا اور خوبصورت سٹیپ ویل ہے، پرانے وقتوں میں پانی ذخیرہ کرنے کا اہم ذریعہ تھا۔ لیکن یہاں خاص بات یہ ہے کہ وہ جو پرانا روایتی طریقہ تھا بیل گاڑیوں کے ذریعے کنویں سے پانی نکالنے کا، اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں تو لائیو ڈیمو چل رہا تھا۔ واہ، لائیو ڈیمو! یہ تو بہت ہی زبردست ہے، بچوں بڑوں سب کے لیے دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا، ماضی سے جڑنے کا ایک عملی طریقہ۔ بالکل۔ اچھا، ان منفرد چیزوں کے علاوہ سنا ہے باغات بھی بہت ہے وہاں؟ جی بالکل، باغات تو اس جگہ کی جان ہے۔ کئی طرح کے خوبصورت گارڈنز ہیں۔ مثلاً ایک تو ہے راک گارڈن، پتھروں کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، ساتھ میں ایک چھوٹا سا آبشار بھی ہے، اور وہاں دکشنا مورتی اور نندیشور کے مجسمے بھی ہیں۔ بڑی پرسکون جگہ ہے۔ راک گارڈن، ٹھیک ہے۔ پھر ہربل گارڈن ہے جہاں طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اور طبی پودے ہیں۔ کیکٹس گارڈن ہے جس میں مختلف قسم کے کیکٹس ہیں، اور فلاور گارڈن تو ہے ہی، رنگ برنگے پھولوں والا۔ اور ایک نکشتر گارڈن کا بھی ذکر تھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، نکشتر گارڈن بھی بہت خاص ہے۔ یہ اصل میں ویدک علم نجوم کے جو 27 نکشتر ہوتے ہیں نا، جی ان پر مبنی ہے۔ اس باغ میں ہر پودا کسی نہ کسی نکشتر سے جڑا ہوا ہے اور انہیں اسی ترتیب سے لگایا گیا ہے۔ یہ ایک مندر کے پاس ہے اور ایک ذریعے کے مطابق بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے، اسے ضرور دیکھنا چاہیے۔ نکشتر گارڈن یعنی علم نجوم سے جڑا باغ، یہ تو واقعی بہت منفرد ہے۔ لگتا ہے باغات کا شعبہ بھی کافی سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے۔ اور کیا ہے اس بڑے احاطے میں؟ بچوں کے لیے کھیلنے کا پارک بھی ہے۔ ایک جگہ مٹی کے برتن بنانے کا مظاہرہ ہوتا ہے، لائیو۔ اچھا، کمہار کا کام لائیو؟ جی، دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مٹی سے برتن بنتے ہیں۔ ایک ٹاکنگ ٹری کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کیا ہے، شاید کوئی بہت پرانا برگد کا درخت ہو جس کی کوئی کہانی ہو سکتا ہے۔ کہیں کہیں جانوروں کے مجسمے جیسے ہرن، شیر وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو تاریخ، فطرت، ثقافت، تفریح سب کچھ ہے یہاں۔ یہ تو واقعی ایک مکمل پیکج لگتا ہے، ہر عمر اور ہر ذوق کے انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ اچھا، کیا یہاں صرف یہی سیر و تفریح ہوتی ہے یا کوئی خاص تقریبات وغیرہ بھی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ہے تو یہ صدر کی رہائش کا، تو سرکاری تقریبات تو ہوتی ہی ہوں گی، لیکن ذرائع میں عوامی نوعیت کی ثقافتی تقریبات کا بھی ذکر ملا ہے۔ اچھا، کیسی تقریبات؟ ایک ذریعے میں خاص طور پر ہندوستان کی جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں، میزورم، منی پور، میگھالیہ وغیرہ، جی، ان کا ایک ثقافتی تہوار یہاں منایا گیا تھا۔ اس میں ان ریاستوں کی ثقافت، ان کی دستکاری یعنی ہینڈی کرافٹس اور ان کی روایتی کھانوں کی سٹالز لگائے گئے تھے۔ واہ، یہ تو بہت اچھا ہے۔ جی، بتایا گیا کہ یہ تہوار کوئی 5-6 دن چلتے ہیں، تو اس طرح کی تقریبات سے مختلف ثقافتوں کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ بالکل، یہ تو ثقافتی تبادلے کا ایک بہترین پلیٹ فارم بن جاتا ہے۔ اچھا، تو مطلب عام دنوں میں یہ عوام کے لیے کھلا رہتا ہے 10 سے 5، لیکن کیا کوئی ایسا وقت بھی ہوتا ہے جب داخلہ بند ہو؟ جی بالکل، جب صدر مملکت خود حیدرآباد میں ہو اور اسی رہائش گاہ میں قیام پذیر ہو، ان دنوں میں یہ جگہ عام پبلک کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے۔ اس دوران صرف اعلیٰ سرکاری عہدیدار جیسے ریاست کے وزیر اعلیٰ یا گورنر، انہیں ہی ملاقات یا کسی سرکاری کام سے اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی تمام دنوں میں جیسا بتایا، صبح 10 سے شام 5 بجے تک کوئی بھی ٹکٹ لے کر جا سکتا ہے۔ اور آنے والوں کے لیے کوئی خاص ہدایت، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، بیگ وغیرہ لے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ اپنا کھانا پینا، بیگ وغیرہ ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے سیکیورٹی چیک تو ہوگا، وہ تو لازمی ہے، لیکن اندر کھانے پینے، بیٹھنے، آرام کرنے کی اجازت اور سہولت ہے، اور پورے علاقے کا انتظام فوج کے اہلکار سنبھالتے ہیں، جو اس جگہ کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، فوج کا انتظام۔ اچھا، تو ہم نے مقام، تاریخ، عمارت، گیلری، باغات، سٹیپ ویل، تقریبات، داخلے کی معلومات کافی تفصیل سے بات کی۔ اب اگر ان سب کو سمیٹیں تو اس پوری گفتگو کا حاصل کلام کیا ہے؟ یہ جگہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میرے خیال میں حیدرآباد کا راشٹرپتی نیلائم صرف صدر کی جنوبی رہائش گاہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ دکن کی تاریخ، ہندوستان کی جمہوری روایات اور قدرتی خوبصورتی کا ایک جیتا جاگتا سنگم ہے۔ وہ نالج گیلری میں 70 سال پرانی گاڑی سے لے کر آج کے صدور کی تصاویر تک
یہ وقت کے ایک لمبے سفر کی کہانی ہے۔ اور وہ منفرد چیزیں جیسے سٹیپ ویل جہاں پانی نکال کر دکھاتے ہیں، نکشتر گارڈن، وہ ثقافتی ٹنل، یہ سب اسے عام سرکاری عمارتوں سے الگ کرتے ہیں۔ بالکل، اور وہ تاریخی فلیگ پوسٹ کا اعزاز، جی ہاں، یہ سب مل کر اسے بہت خاص بناتے ہیں۔ یہ جگہ ماضی اور حال کو جوڑتی ہے، یہ دکھاتی ہے کہ تاریخی ورثے کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے، اسے حال سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف اینٹ پتھر کی عمارت نہیں، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ سانس لیتی ہے، جہاں ملک کے سب سے بڑے عہدے کی روایات نبھائی جاتی ہیں، اور جہاں عوام بھی آ کر اس ورثے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، عوام بھی آ کر اس ورثے کا حصہ بن سکتے ہیں، اور یہیں سے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جو ملک کے اعلیٰ ترین عہدے یعنی صدارت کی نمائندگی کرتی ہو، اس کا اس طرح عوام کے لیے کھلا ہونا، اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ حکومت اور عوام کے درمیان کسی قسم کے تعلق، کسی پل کی عکاسی کرتا ہے، یا یہ محض ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے؟ اس پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ ایسی جگہیں ہمارے جمہوری نظام میں کیا کردار ادا کرتی ہیں یا کر سکتی ہیں۔